السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے غیبت جیسے برے گناہ کی ممانعت۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4878، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 172 پر اور مسند احمد میں روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ بدبو کس کی ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے مسلم شریف حدیث نمبر 6593، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے، بس یہی غیبت ہے۔ کسی نے عرض کیا، اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعتاً اس میں ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 363 پر طبرانی شریف کے حوالے سے ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالی جل شانہ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کرے۔ اور یہ کیسے ثابت کر سکے گا؟ آپ نے دیکھا کہ غیبت کتنی بری چیز ہے اور اس سے کس قدر اللہ رب العزت کو اور اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو نفرت ہے اور اس کے کیا کیا نقصان ہیں۔ آج کوشش اس عمل کی چاہیے کہ ہم سارے کے سارے اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک کریں۔ اگر کوئی غیبت کرنے لگے تو اسے منع کریں، اس لیے کہ غیبت وہ ایسی سخت برائی کی چیز ہے کہ جو کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ اگر کسی کی غیبت کی جائے، کوئی غیبت کر رہا ہو اور اگر اوپر سے وہ خود ہی آ جائے تو وہ کیسے اپنا منہ بند کر لیتا ہے اور موضوع کو بدل لیتا ہے۔ اگر اتنی اچھی بات ہوتی تو اس کے سامنے کیوں نہ کرتا؟ تو کوشش اس بات کی جائے کہ ہم خود بھی اور ہمارے جان پہچان والے، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، ان سب کو اس بری عادت سے باز رہنے کی تلقین کی جائے، انہیں سمجھایا جائے۔
کہ اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بگڑے گی اور آخرت بھی بگڑے گی۔ دنیا میں اس کے بے شمار نقصانات ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور آپس میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور باہم اتفاق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس برے فعل سے بچائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلاتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔